گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، 14 اگست وطن عزیز پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ اس سال 75ویں یوم آزادی کو ڈائمنڈ جوبلی کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پورے پاکستان میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آنے والے اتوار کو 14 اگست کے دن پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی قومی جوش و جذبے کے ساتھ اپنے آزادی کے دن کو منا رہے ہیں۔ اگر یہ دن بامقصد طریقے سے منایا جائے تو پھر یہ محض رسمی تہوار نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا کر کے ان کو ایک لڑی میں پرونے والا اور ان کے سوئے ہوئے احساسات کو بیدار کر کے انہیں ایک قوم بنانے کا حسین موقع ہے، اگر اسے بامقصد طریقے سے منایا جائے۔ لیکن افسوس، دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ 90% سے زائد پاکستانی اس دن چند ملی نغمے سنتے ہیں، اپنے سیاسی اور غیر سیاسی قائدین کی تقاریر سنتے ہیں جو محض زبانی کلامی ہوتی ہیں، یا اپنے ہم خیال لوگوں کی طرف سے تقریب آزادی جو منعقد ہوتی ہے، کوئی محفل سجتی ہے، اس میں شرکت کر لیتے ہیں، یا سیر و تفریح اور ہلہ گلہ کرتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں۔ بامقصد طریقے سے یوم آزادی کو نہیں منایا جاتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ یوم آزادی کو بامقصد انداز میں منایا جائے۔ کس طرح؟ سب سے پہلے نئی نسل کو آزادی جیسی عظیم نعمت سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آزادی کی نعمت کی قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم آزاد ہیں تو اس آزادی کے پیچھے ہم نے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے۔ نوجوان نسل کو اس سے روشناس کروایا جائے کہ اگر ہم آزاد نہ ہوتے، آج بھی ہمارے اوپر انگریز یا انگریز کی دوسری صورت ہندو
مسلط ہوتا تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ ہم مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، حتیٰ کہ ہم معاشی اور معاشرتی اعتبار سے دباؤ کا شکار ہوتے۔ کسی صورت ہمیں آزادی نہ ملتی، آسانی نہ ہوتی ہمارے لیے اگر ہم آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اپنی نوجوان نسل کو بر صغیر کی تاریخ سے آگاہ کیا جائے۔ یہ سرزمین جہاں پہ وطن عزیز پاکستان موجود ہے، یہ بر صغیر کا ایک حصہ ہے۔ تو بر صغیر سے مراد کیا ہے؟ یہاں بسنے والی دیگر اقوام کی نسبت مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ پاکستان بنانے کے لیے کیا ضرورت سمجھی گئی؟ کن مقاصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا تھا؟ ان ساری باتوں سے نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے۔ پھر ایسے ہی تحریک پاکستان، اس کے سیاسی قائدین، مذہبی قائدین، علماء، مشائخ، عوام الناس، ماؤں اور بہنوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا اظہار کیا جائے کہ یہ وطن ایسے ہی مارز وجود میں نہیں آیا، 2 کروڑ لوگوں نے اس کے لیے ہجرت کی تھی، 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی قربانی وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ اپنی نسل کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ یہاں بر صغیر کے اوپر مسلمانوں نے مسلسل 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ خاندان بدلتے رہے لیکن تھے سب کے سب مسلم، کبھی غوری، کبھی لودھی، کبھی خاندان غلامہ، کبھی سادات، کبھی مغل، تھے سب کے سب مسلم۔ تو 1000 سال تک طویل عرصہ کی حکومت کرنے کے پیچھے راز کیا تھا؟ کن خرابیوں کی وجہ سے حکومت ختم ہوئی اور دور سے آنے والی ایک چھوٹی قوم ان کے اوپر قابض ہو گئی؟ آج وہی برائیاں دوبارہ ہمارے اندر جنم لے چکی ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے ہی اپنی قوم کو یہ بتایا جائے کہ انگریز محض ہماری زمین کے اوپر ہی قابض نہیں ہوا، اس نے ایک حکمت عملی کے تحت پوری منصوبہ سازی کے ساتھ ہماری تہذیب کو بدلا، ہماری ثقافت کو تبدیل کر دیا، ہمارے تعلیمی نظام کو بدل کے ہمیں فکری غلامی دینے کی کوشش کی ہے، اور اپنی اس کوشش میں وہ کسی حد تک کامیاب ہے۔ آج بھی فکری غلام موجود ہیں، اور غلامی اس قدر بڑی ہوئی کہ ان کے ایک اشارے کے اوپر ہم اپنی ساری سیاسی بساط کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ غلامی اس قدر بڑی ہوئی کہ ان کے ایک اشارے کے اوپر یا ان کے ایک انکار کے اوپر ہمارا معاشی نظام بالکل بیٹھ جاتا ہے، اور ہم دنیا کے سامنے ایک کنگال کی صورت میں پیش ہوتے ہیں۔ اس قدر ہم آج بھی ان کے فکری غلام ہیں۔ یعنی جس غلامی سے ہمارے اسلاف نے ہم کو نکالنا چاہا، 75 سال بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پر وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، نکالنا چاہتے تھے ہمیں۔ تو اب یہ مقاصد سامنے رکھتے ہوئے اگر یوم آزادی کو منایا جائے تو نئی نسل کے اندر یہ جذبہ پروان چڑھے گا کہ میں نے اپنے وطن کو اسلام کا مرکز بنانا ہے، میں نے اپنے وطن کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے، میں نے اپنے وطن کی سیاسی، معاشی، معاشرتی ترقی کے اندر اپنا کردار نبھانا ہے۔ یہ وطن امن کا گہوارہ ہوگا، یہ وطن تہذیب اسلامی کا ایک نظارہ ہوگا، یہ وطن دنیا کے سامنے اسلام کے احکامات کی تعمیل کے لیے ایک مثال کی صورت میں پیش ہوگا۔
اور اگر ہم بامقصد طریقے سے اس دن کو نہیں مناتے تو جو گزشتہ 75 سال سے ہوتا آ رہا ہے آئندہ بھی وہی ہوتا رہے گا۔ ہمارے ہاں یوم آزادی کیسے منایا جاتا ہے؟ مادر پیدر آزادی کی صورت میں، دوسروں کے لیے زندگی کو عذاب کی صورت میں دکھا کر من چلے نوجوان نکلیں گے سڑکوں کے اوپر، گاڑیوں کے، بائکس کے سلنسر نکال کے اودم مچائیں گے، راہگیروں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا، گولیاں چلائی جائیں گی۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ آزادی منانے کے چکر میں کسی کے گھر کا چراغ گل کر دیا، کسی کو تکلیف دی، کسی کا بیٹا مار دیا، کسی کا بھائی اس سے چھین لیا، کسی عورت کا سہاگ اس سے چھین لیا۔ کن نے؟ آزادی منانے والوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بے مقصد انداز ہے، کسی نے سمجھایا نہیں۔ اور ایک اس میں ذمہ دار تو ہمارا وہ طبقہ ہے کہ وطن ہمارا مارز وجود میں آیا تھا 27ویں شب کو، لیلۃ القدر کو، ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں۔ اب ہماری نسل کو خال خال یاد ہوگا، نوجوانوں کو تو شاید 100 میں سے چند ایک کو یاد ہو کہ وطن ہمارا 14 اگست کے ساتھ 27 رمضان کو لیلۃ القدر کو مارز وجود میں آیا۔ اور لیلۃ القدر کی اہمیت ایک مسلمان کے ہاں سب پر مسلم ہے۔ اگر وہی دن ہم رکھتے اور ہر سال اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ کو ہم اپنا یوم آزادی مناتے تو بجائے آتش بازی کے اللہ کی بارگاہ میں اشک باری ہوتی، بجائے سڑکوں کے اوپر دھوم مچانے کے ہاتھوں میں قرآن پکڑ کے اس کی تلاوت ہوتی، بجائے دوسروں کو تکلیف دینے کے ان کے لیے راحت کا سامان پیدا ہوتا، اللہ کی جناب میں اپنی جھولیاں پھیلا کر وطن عزیز کی سالمیت، اس کی ترقی اور اس کے امن کی بقا کی دعائیں مانگی جاتی۔ لیکن ہم سے ہمارا وہ دن چھین لیا گیا پوری حکمت عملی کے مطابق، کیونکہ فکری غلام آج بھی اس وطن میں موجود ہیں۔ ایک سروے ہے کہ پاکستان کے 83% لوگ وطن میں نظام اسلام چاہتے ہیں۔ میں آگے بات یہ عرض کروں گا، خطبات کی صورت میں اگر وقت ملا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ہماری منزل نہیں ہے، پاکستان ہماری منزل نہیں۔ منزل کیا ہے ہماری؟ کہا منزل ہماری ہے نظام اسلام، منزل ہماری ہے قرآن و سنت کی بالادستی، منزل ہماری ہے رب ذوالجلال کی حاکمیت، منزل ہماری خلافت راشدہ کا قیام۔ لیکن ہم وہی برطانوی سیاسی نظام کو لے کر بیٹھے ہوئے، وہی نظام کہ جس نے ہماری قوم کو اس قدر کار مذلت میں اتار رکھا ہے کہ اب 10 مہینے کی بچی کو جیل بھیجتے بھی ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ایک دودھ پیتی بچی کو ماں سے چھین کر اس پر ظلم کرتے ہوئے ہمیں راحت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہے برطانوی سیاسی نظام کا تحفہ۔ اور جبکہ اس کے مقابل ہمارے اسلاف نے جس منزل کا تعین کیا تھا وہ آئین اسلام تھا، وہ قرآن و سنت کی حاکمیت تھی۔ اب دوستو کیا وجہ ہے 17% سیاسی نظام کے حامی، سیکولر نظام کو چاہنے والے، برطانوی نظام حکومت کو پسند کرنے والے، اور 83% اسلام کے حامی ہیں، لیکن جب بھی الیکشن ہوتا ہے 83% شکست کھا جاتے ہیں، 17% پھر جیت جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل وجہ کہ یہ جو 83% نے کہا کہ ہم اسلام چاہتے ہیں، یہ حلق سے اوپر ہے، دل کی بات نہیں ہے، روح کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کی بات ہو، اگر ہمارے روح کا یہ نعرہ ہو کہ میں اپنے وطن میں اسلام چاہتا ہوں، میرا حاکم قرآن و سنت کا پابند ہو، نہ کہ ایک عیاش اور آوارہ انسان ہو، میرا حاکم ایسا ہو کہ جس کی قبا کے اوپر ایک داغ بھی موجود نہ ہو،
نہ کہ ایسا کہ جو کرپشن کے الزامات کے اوپر ضمانت کے اوپر رہا ہو، لیکن 17% ہر بار جیتتے ہیں، 83% شکست کھاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ یہ نعرے ہمارے فقط زبان کے ہیں، یہ کھوکھلے نعرے ہیں، ہماری روح کی بات نہیں ہے، ہمارے دل کا نغمہ نہیں ہے یہ۔ تو جب تک ہمارے دل سے آہ نہیں نکلے گی تب تک ہمارے وطن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہم گولڈن جوبلی منائیں، ڈائمنڈ جوبلی منائیں یا ہم ملینیم کی طرف چلے جائیں، ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں ملنے والا جب تک ہمارے دل سے اس کے حوالے سے بات نہیں اٹھے گی۔ اب میرے بھائیوں، پاکستان ہماری امنگوں کی اماجگاہ، ہماری یادوں کا گہوارہ، ہمارا مولد، ہمارا مسکن، ہماری اپنی سرزمین، یہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کی ہم نے قدر کرنا چھوڑ دی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنی مادری زبان سے محبت کرتا ہے، بلا تخصیص، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ شہری ہو دیہاتی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، عیسائی، ہندو، سکھ ہو، اسے اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہمیں اپنے خاندان، اپنی زبان اور اپنے وطن پاکستان کے ساتھ محبت ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز صحیح بخاری کے اندر بیان ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس اپنے وطن مدینہ منورہ تشریف لاتے، عسکری مہم سے یا تبلیغی دورے سے یا کسی سے ملاقات کر کے جب آپ واپس تشریف لاتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ہر بار یہ انداز محبوب کا محسوس کیا کہ جیسے ہی شہر مدینہ کے آثار نظر آتے، شہر مدینہ کی حد شروع ہو جاتی، مدینہ منورہ کے درخت نظر آتے، مدینہ منورہ کے مکانات دور سے جب نظر میں پڑتے تو محبوب علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے شہر مدینہ کی محبت میں۔ تو یہ شہروں سے، اپنے وطن سے، اپنے گھروں سے محبت، یہ میرے محبوب کی ایک سنت بھی ہے اور دوسرا ایک فطرتی انداز بھی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں سے بڑھ کر وطن پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک ایمانی رشتہ ہے۔ اس سرزمین کو اللہ والوں نے بڑی اہمیت دی ہے، اللہ والوں نے بھی اہمیت دی، خود خدا نے بھی اس سرزمین کو اہمیت دی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جناب آدم علیہ السلام کو جب رب ذوالجلال نے جنت سے زمین کے اوپر نازل فرمایا، کیونکہ انہیں بنایا گیا تھا زمین کے واسطے، وہ اللہ کے نائب تھے زمین کے واسطے، انہوں نے نسل انسانی کا آغاز کرنا تھا زمین کے اوپر آ کر، تو اللہ کے فیصلے کے مطابق جب وہ زمین پہ اترے تو کہاں پہ اترے تھے؟ بر صغیر میں اترے تھے۔ بر صغیر کا خطہ سرادیپ تھا جسے اب سری لنکا کہا جاتا ہے، اسی سرزمین پہ اترے۔ اور پھر جب جناب آدم علیہ السلام اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، حج کو ادا کرنے کے لیے کعبہ معظمہ کا سفر کرتے تھے تو اسی سرزمین سے گزر کے جاتے تھے۔ آج جہاں پہ پاکستان موجود ہے، اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابو الانبیاء، جد الانبیاء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے قدم بوسی کرنے کا اس کو اعزاز حاصل ہے کہ اس سرزمین نے جناب آدم علیہ السلام کو گزرتا ہوا دیکھا ہے۔ تو یہ ایک ایمانی ایک رشتہ موجود ہے۔ پھر ایسے ہی روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے اطیب ریح من الارض الہند، آپ فرماتے سب سے پاکیزہ ہوا سرزمین ہند کی ہے۔ حالانکہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہندوستان میں نہیں آئے، مسلمہ روایات ہیں، آپ کا ہندوستان کی طرف ایک بھی سفر ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے دور میں افغانستان پورا فتح ہو چکا تھا،
افغانستان سے متصل بلوچستان کے علاقے مکران تک یہ اسلامی ریاست کا حصہ تھے جناب عثمان کے دور میں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ حاکم بنے، یہاں ان کی حکومت موجود تھی، لیکن جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بھی یہاں سفر کے لیے نہیں آئے۔ آپ کا ہندوستان کا سفر ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ فرمان کہ سب سے پاکیزہ ہوا ہندوستان کی ہے، یہ بالیقین میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا آپ نے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات کہ جس میں آپ مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرماتے کہ مجھے مشرق سے خوشبو آتی ہے، ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہی سرزمین تھی جس پر آج میں اور آپ آباد ہیں۔ پھر ایسے ہی غزوہ ہند سے متعلق جتنی روایات ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا جب وقت آئے، جب ہندوستان سے تیرے دین کے لیے لوگ اپنے سروں پہ امامے سجا کے نکلیں، اپنے بدن پہ ہتھیار سجا کے، اپنے لہو کو گرما کے، وہ شیر دل مجاہد تیرے نام کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلیں، تو مولا مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں ان کو دیکھنے والا بن جاؤں، ان کے لشکر میں شامل ہو کر میں تیرے نام کو بلند کرنے والا بن سکوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سرزمین میں رہنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک ہمارا ایمانی رشتہ ہے اس سرزمین کے ساتھ کہ جس سرزمین کو رب ذوالجلال نے ہمارا وطن بنا رکھا ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، ایسے ہی جس وقت تحریک پاکستان بر صغیر کے اندر پورے زور پہ تھی، ہمارے اسلاف کو جو مستند ہیں ایسے کہ جن کے کردار پہ بیگانے بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے، انہیں نبی علیہ السلام نے زیارت میں خواب میں تشریف لا کر وطن عزیز پاکستان کے قیام کی بشارتیں عطا فرمائی۔ وقت بڑا مختصر ہے، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، فوز المقال، یہ کتاب ہے آستانہ عالیہ سیال شریف سرگودا کی تاریخ کے اوپر، وہاں کے سجادگان کے حالات کے اوپر۔ قیام پاکستان کے وقت سیال شریف کے سجادہ نشین تھے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عظیم ہستی، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کیوں انہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے قیام کے وقت مسلم لیگ یہ پاکستان کے قیام کے لیے سرگرم تھی، کانگریس اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا رہی تھی، کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی ملے، اور بعض نے مہاتما گاندھی کو اتنی عزت دی کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں، ممبروں پہ بٹھا کر اس سے خطبات سنے، اور ایک ظفر الملک نام کے دنیا پرست عالم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نبی علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو مہاتما گاندھی اللہ کا نبی ہوتا۔ یہاں تک طرفداری کی اس نے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حب علی میں نعرہ نہیں تھا، یہ بغض معاویہ میں نعرہ تھا، یعنی وہ مہاتما سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے بغض رکھتا تھا، علامہ اقبال سے بغض رکھتا تھا، وہ جماعت علی سے نفرت کرتا تھا، وہ مہر علی سے نفرت کرتا تھا، اسے سادات سے، علماء سے، مشائخ سے نفرت تھی، اس لیے اس نے مہاتما گاندھی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ حقیقت کچھ نہیں تھی، بہرحال یہ اس کا اپنا ایک نظریہ تھا اور بالکل غلط تھا، بالکل اسلام مخالف تھا۔ ایک مسلمان سن کے اسے توبہ کرتا ہے کہ ایسے بھی بندہ سوچ سکتا ہے۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی بات ہے، میں رات کو جب سویا تو خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں میدان عرفات میں ہوں، جہاں پہ حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا ہوتا ہے، کہتے ہیں میں وہاں پہ ہوں
کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مرکزی مقام کے اوپر سٹیج لگا ہوا ہے، تخت لگا ہے، وہاں پہ روشنی ہے، نور ہے، اور اس نور کے جلووں میں رب ذوالجلال کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ جلوہ فرما ہے۔ سٹیج کے اوپر آپ کے دائیں اور بائیں جانب آپ کے خلفائے راشدین صدیق و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ مجمع کے اندر عوام الناس میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی وہاں موجود ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں کہ محمد علی جناح کدھر ہے۔ جب قائد اعظم کا نام لیا گیا تو مجمع عام میں سے محمد علی جناح اٹھتے ہیں، لوگ ان کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ چلتے ہوئے منبر پہ سٹیج کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو آواز دیتے ہیں کہ علی لاؤ سبز ہلالی پرچم کدھر ہے۔ وہ پرچم ان سے لے کر قائد اعظم محمد علی جناح کو دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اے محمد علی خود کو اکیلا نہ سمجھو، رب ذوالجلال خود تمہاری تائید فرما رہا ہے۔ قیام پاکستان کے لیے رب ذوالجلال تمہارا مؤید ہے، رب ذوالجلال تمہارا مددگار ہے، اور بطور ثبوت رب ذوالجلال نے مجھے تمہیں یہ پرچم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین فرماتے ہیں میں صبح جب بیدار ہوا تو میرے قریب جتنے لوگ موجود تھے میں نے ان سب کو گواہ بنا کر کہا کہ میں اسی وقت مسلم لیگ کے اندر شمولیت کا اعلان کر رہا ہوں۔ آج کے بعد میرا وہی مقصد ہے جو قائد اعظم کا مقصد ہے۔ آج کے بعد میں قائد اعظم کا سپاہی بن کے وطن عزیز کے قیام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا، کیونکہ میں نے خواب میں اس ہستی کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جن کے فرمان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب دوستو یہ فوز المقال کی بات ہے، جلد 9 صفحہ 255 کی۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو تاریخی بھی ہے اور آج یہ کلام کی صورت میں موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے، پرنس عمر کے نام سے۔ یہ پرنس عمر کون ہے؟ یہ خان آف قلات کا پوتا ہے۔ جس وقت پاکستان مارز وجود میں آیا چند ریاستیں تھیں جو خود مختار تھیں، ان ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جس ملک سے چاہیں اپنا الحاق کر سکتی ہیں، ہندوستان سے یا پاکستان سے۔ جیسے ریاست حیدرآباد نے پاکستان سے الحاق چاہا، ریاست بہاولپور نے پاکستان سے الحاق کیا، ریاست بلتستان نے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہا۔ قلات اس وقت خود مختار ریاست تھی، اس وقت وہ بلوچستان کا بڑا وسیع ضلع ہے ایک، تو وہاں کے جو حاکم تھے جنہیں خان کہا جاتا تھا، انہوں نے 27 مارچ 1948 کو پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ یعنی قیام پاکستان کے تقریباً 7 مہینے کے بعد، پاکستان بنا اگست میں 1947 کو، انہوں نے مارچ 1948 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ 7 مہینے کے بعد ان کے پوتے پرنس عمر سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کے دادا نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، میں نے یہی سوال اپنے والد سے کیا تھا، تو میرے والد نے بتایا کہ میں نے یہی سوال اپنے والد سے یعنی اس وقت کے خان آف قلات سے کیا تھا۔ تو میرے والد نے مجھ کو یہ بتایا کہ جس صبح میں نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا، اس رات میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں جلوہ فرما ہوئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے خواب میں آ کر یہ حکم دیا تھا کہ میں اپنی ریاست کو پاکستان کے اندر ضم کر دوں، اپنی ریاست کو پاکستان کے ساتھ ملا دوں، اس ریاست کو رب ذوالجلال قیامت تک آباد فرمانے والا ہے۔ کہا کہ میں نے تو اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق اپنی ریاست کو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی مطالبہ کے، بغیر کسی منصب طلبی کے کہ مجھے فلاں منصب ملے، یہ شرط ہے، یہ میں کنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں، کہتے کچھ نہیں،
غیر مشروط انداز میں نے اپنی ریاست کو صرف اور صرف اپنے محبوب کے نام پہ اسلامی ریاست کا حصہ بنا دیا تھا۔ اب دوستان مکرم، یہ ہمارا ایمانی رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ یہ ریاست اپنے قیام کے وقت بھی نگاہ مصطفیٰ میں تھی، قیام کے بعد بھی اس پہ جتنی مشکلات آئیں دستگیری کے لیے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نظر کرم فرمائی ہے۔ ہمارا یہ وطن اللہ کی عطا، مصطفیٰ کا کرم اور اولیاء کا فیضان ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ ہاں، ہمارا امتحان ہمارے کردار کی صورت میں ہے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ہمارے اسلاف نے کس مقصد کے لیے پاکستان بنایا؟ دوستو، وقت بڑا مختصر ہے، میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطبہ، اس کا مختصر سا حصہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ سمجھ آئیے گا کہ قیام پاکستان کا اولین مقصد کیا تھا۔ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا کہ جہاں پہ ظلم و ستم کا بازار گرم رہے، جہاں پہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جائیں، جہاں پہ کمزور کا حصہ چھین لیا جائے، جہاں پہ ظالم دندناتا پھرے، جہاں پہ قاتل کو آزادی ہو، بلکہ جہاں پہ قاتل کو قانون ساز اسمبلی کا ممبر بھی بنا دیا جائے۔ کیا اس لیے ہم نے وطن کو حاصل کیا تھا جہاں پہ سود کا نظام چلے، جہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم ہو، جہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہو اور کرپشن کو کوئی جرم نہ سمجھا جائے، کرپشن کے حامی جسے ایک معمولی نوعیت کا گناہ سمجھے؟ کیا اس لیے ہم نے اس وطن کو حاصل کیا؟ کس لیے حاصل کیا؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنیں، آپ کے مقالات کے اندر یہ بات موجود ہے، جو پڑھنا چاہے کتاب موجود ہے مقالات اقبال کے نام سے، اس میں یہ آپ کا خطبہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مسلمان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں۔ اور مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم مؤمن ومنکم کافر، کوئی کافر بن بیٹھا اور کوئی آج بھی ایمان پہ قائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک قسم کفر کی ہے، ایک قسم ایمان کی ہے۔ کافر کا کوئی بھی روپ ہو، کافر کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ ایک ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، قادیانی ہو، بدھ مت ہو، وہ کسی بھی غیر اسلامی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ایک ہے۔ الکفر ملت واحدہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پٹنہ کے اندر خطاب کرتے ہوئے، جو اس وقت ہندوستان کی جو ریاست بہار ہے اس کا مرکز ہے، آپ نے خطبہ کے اندر نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پڑھ کے کہا تھا، الکفر ملت واحدہ۔ یہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگانے والے، یہ حب الوطن من الایمان کا نعرہ لگانے والے، کیا نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو بھول گئے کہ اسلام کے مقابل کفر ایک ملت ہے، اور وہ ملت اسلام کے اندر ضم نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا الانسان یا الانسانیت ملت واحدہ، انسانیت ایک ملت ہے یا انسان ایک ملت والے ہیں۔ محبوب نے تو یہ نعرہ لگایا تھا، الکفر ملت واحدہ۔ کفر جتنے بھی رنگ بدل بدل کے آئے، بیس بدل بدل کے آئے، بولیاں بدل بدل کے آئے، وہ اسلام کے مقابل ایک ملت ہے، اس کا تشخص، اس کی پہچان ایک ہے، اور اس کے مقابل اسلام ایک ہے۔ اسلام دو نہیں ہو سکتے، اسلام کا روپ تبدیل نہیں ہو سکتا، اسلام کی بولی نہیں بدل سکتی، اسلام کی تہذیب نہیں بدل سکتی، اسلام کا کلچر تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کا آئین تبدیل نہیں ہو سکتا، جبکہ کفر کسی بھی صورت میں ہو وہ ایک ملت کا انداز اختیار کرتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، میرا اولین مقصد اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میرا اولین مقصد کیا ہے؟ اسلامی نظام قائم کرنا اور مسلمانوں کو طاقتور بنانا، مسلمانوں کو آزادی کی نعمت دلانا، مسلمانوں کو انگریز کے تسلط سے آزاد کروانا۔ اور آپ نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے
کہ ہندوستان سے انگریز نکل جائے اور بعد میں ہندو اگر حاکم بھی بن جائیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، برطانیہ کا کفر اور ہے، ہندوستان کا کفر اور ہے؟ کہ برطانیہ کا کافر وہ مسلمان کے متعلق اور احساس رکھتا ہے اور ہندوستان کا کافر مسلمان کے متعلق اور احساس رکھتا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح مجھے، کیا دونوں ایک نہیں ہیں؟ کہا برطانیہ کا کافر ہو یا ہندوستان کا کافر ہو، وہ دونوں اسلام کے دشمن ہیں، مسلمان کی ترقی سے خائف ہیں اور راہ اسلام میں، وہ نظام اسلام کی راہ میں وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا بتاؤ مجھے کیا ان کے کفر میں کوئی فرق ہے؟ جب ان کے کفر میں فرق نہیں ہے تو پھر انگریز کو نکال کر ہندو کو اپنا حاکم بنانا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو اپنے اوپر مسلط کر لیا جائے، ایک باطل ختم دوسرا باطل ملا لیا جائے۔ دودھ کے اندر اگر پیشاب کا قطرہ گرے دودھ سارے کا سارا ناپاک ہے، اگر شراب کا قطرہ گرے تب بھی سارے کا سارا ناپاک ہے۔ کہا ایک باطل مٹا کے دوسرے باطل کو حاکم بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے واضح انداز میں کہا کہ میں انگریز کو نکال کے ہندو کو حاکم بنا کے اس کی غلامی میں آنے کے لیے جو جد و جہد کروں، اس جد و جہد کے اوپر لعنت ہو، 1000 بار لعنت ہو، اور اسے آزادی نہ سمجھو۔ ایسی آزادی کے لیے لکھنا، ایسی آزادی کے لیے بولنا، ایسی آزادی کے لیے اپنا روپیہ صرف کرنا، ایسی آزادی کے لیے لاٹھیاں کھانا، ایسی آزادی کے لیے جیل جانا، ایسی آزادی کے لیے گولی کا نشانہ بننا، یہ فقط حرام نہیں بلکہ قطعی حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز یہ ہے کہ وہ ہر باطل کو مٹا کر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک علیحدہ وطن کو قائم کرے۔ کہا میرا مقصد بھی یہی ہے، اسی مقصد کے لیے میں زندہ ہوں۔ اللہ نے اگر وفا کی تو میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک ریاست لے کے رہوں گا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات ہیں۔ دوستان مکرم، یہی احساس قائد اعظم کا تھا، یہی احساس جماعت علی کا تھا، یہی احساس غازی کشمیر ابو الحسنات محمد احمد قادری کا تھا، یہی احساس مولانا عبد العلیم میرٹھی کا تھا۔ طول و عرض پاکستان کے اندر رہنے والے جملہ مشائخ، علماء، سیاسی قائدین، وہ سب کے سب یہی چاہتے تھے کہ ہم ایسا وطن لیں جہاں پر ہم اسلام کے قوانین کو نافذ کر سکیں۔ لیکن میرے بھائیوں 75 سال ہو گئے ہمیں، ڈائمنڈ جبلی ہم منانے جا رہے ہیں، لیکن کس انداز میں وطن کی جو حالت ہے سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، یاد رکھیں یہ منبر یہ کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں ہے، یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کی طرفداری نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا فیصلہ ہوگا اس کی تعریف ہوگی، اور اگر کوئی اقدام خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف آئین پاکستان ہوگا اس کی برملا مخالفت کی جائے گی۔ یہ کسی کے حق میں اس لیے نہیں کہ یہ فلاں تحریک ہے یا فلاں یہ لیگ ہے، اس کے لیے یہ بولا جا رہا ہے۔ جو قرآن و سنت کا طرفدار ہے اس کی طرفداری ہوگی، جو قرآن و سنت کا مخالف ہے کسی صورت اس کے حق میں بات نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو آؤ با مقصد طریقے سے ہم اپنی آزادی کے دن کو منائیں، اپنی نوجوان نسل کو یہ باور کرائیں کہ ہم نے یہ نعمت آزادی کس طرح حاصل کی تھی، اس کے لیے قربانیاں ہم نے کیا دی تھیں، اور اگر ہم با مقصد طریقے سے اس کو نہیں مناتے تو بس ایک رسمی تہوار ہے، ہر سال آتا ہے گزر جائے گا۔ اللہ کم الحاکمین بانیان اسلام کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، وطن عزیز کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہدائے پاکستان کے درجات بلند فرمائے، اس کے لیے ہجرت کرنے والے مہاجرین پاکستان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔